السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جھنجھوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے اور میرے خیال میں بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مونسون کی بات کریں تو ہر مونسون سیزن میں غیر معمولی بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اس مونسون کی بات کی جائے تو اس مونسون میں بھی ہمیں ایسے فلڈ نظر آ رہے ہیں اور تقریباً تمام شہر پاکستان کے پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں بارش ہوتی ہے وہیں پر حکومت اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ کلاؤڈ برسٹ کا نام دے کر جان چھڑا لیتی ہے، انتظامیہ جان چھڑا لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پانی کیوں جمع ہو رہا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اسی حوالے سے بات کروں گی کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے، وہاں پر ذمہ دار کون ہے۔ اس کے علاوہ جو کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر کیا سین ہے۔ اسلام آباد میں بھی وارننگ جاری کی گئی تھی، راولپنڈی، اسلام آباد، مری گلیات کی، یہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکچولی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور کلاؤڈ برسٹ وہ کیا ہے، کیونکہ ہماری پبلک وہ نہیں جانتی کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کراچی کی طرف آئیں گے کہ کراچی سب نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کتنی شاندار حکومت ہے، انتظامیہ کتنی شاندار ہے پیپلز پارٹی کی، وہاب مرتضیٰ کی کیا کارکردگی ہے کہ ایک بارش ہوئی مونسون کی اور کراچی ڈوب گیا، کراچی پورے کا پورا ڈوب گیا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ وہ فلائی اوور تھا وہاں پر، اسے نہیں پتا تھا کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور 20 سے 25 فٹ وہ اونچا تھا اور وہ گہرا تھا۔ مطلب اگر اوپر والی روڈ پہ وہ کھڑا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ نیچے دوسری سائڈ پہ میں اگر چھلانگ لگاؤں گا تو میں 20 فٹ وہ نیچے گر جاؤں گا۔ اوپر سے کسی بندے نے آواز لگائی کہ اس میں نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو یہ نیچے گر جاؤ گے۔ اس بندے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نیچے اگر چھلانگ لگاؤں گا تو نیچے کتنی گہرائی ہے، کتنی ڈیپتھ ہے۔ یہ سچویشن ہے وہاں کی، گٹر وہاں کے ان کے ڈھکن نہیں ہے، وہاں لوگ اتر رہے ہیں۔ ایک بائک کی میں فوٹیج دیکھ رہی تھی، ایک بندہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا اور وہ گھڑا تھا روڈ پہ، تو ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے لیکن یار سڑکیں تو بنا کے دے دو۔ آپ کا تیسرا ٹینیور مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ کیا کارکردگی دکھا رہے ہو۔ مراد علی شاہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں ہیں اس لیے ہو رہا ہے۔ وہاب مرتضیٰ ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں ہے۔ ناصر شاہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ مونسون میں اگر یہ بارشیں نہیں ہوں گی تو آپ پانی کیسے پئیں گے؟ اگر یہ بارشیں مونسون میں بھی نہ برسیں تو کراچی کی عوام کو تو ویسے ہی آپ کچھ نہیں دے رہے، تو جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو آپ کیوں نہیں انتظامات کرتے مونسون میں؟ سب کو پتہ ہے کہ غیر معمولی بارشیں وہ ہوتی ہیں، تو انتظامیہ کہاں ہوتی ہے؟ سیوریج کے نالے وہ صاف کر لیے جاتے ہیں۔ ایک ٹویٹ کسی نے کیا تھا بڑا ہی خوبصورت کہ 14 اگست پہ جو اربوں روپے اڑائے گئے ہیں، جشن منایا گیا ہے، ان سے یہ سیوریج لائنز ہی ٹھیک کر دیتے تاج پر کراچی وہ ڈوبا نہ ہوتا۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، بلاول صاحب نے کہا تھا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ بارش جب آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے، تو اس حساب سے آپ اپنے سسٹم کو تو بنائیں۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا جو شہر ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہاں پر آپ نے نالے بیچے وہ کھا لیے، پراپرٹی والے ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی بھی سڑک آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ کراچی اس وقت وہ پاکستان کا سب سے آبادی والا شہر، سب سے گنجان آباد علاقہ ہے، اور میرے خیال میں وہاں پر بزنس سب سے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹی کسی اور کے پاس ہوتا تو اس کو کیا سے کیا بنا چکا تھا، اور خاص طور پر اس وقت جب ایک ہی حکومت بار بار آ رہی ہے، ایک ہی پارٹی کی حکومت بار بار آ رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات حکومتیں یہ الزامات لگاتی ہیں کہ ہم کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے تھے تو کیونکہ الیکشن ہو گئے، حکومت تبدیل ہو گئی تو پروجیکٹس وہیں کے وہیں رہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کیا سوچ کر وہاں کے لوگوں کو الو بنا رہی ہے؟ اب دیکھیں کراچی میں مسلسل بارشیں اب بتائی گئی ہیں تو لوگوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی کوئی سچویشن ہے کہ یار مونسون کے بادل برسیں گے اور وہ 2-2.5 گھنٹے اگر برسیں، چلیں ایک دن پورا بھی برسیں تو آپ کے پاس سسٹم تو ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مونسون میں غیر معمولی بارشیں ہوتی ہیں، پاکستان خطہ ایسا ہے، پاکستان اوپر سے کلائمیٹ سے متاثر ہو رہا ہے، تو لوگوں کی جان تو بچائیں نا۔ اب ہر ایک چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ غیر معمولی ہو رہی ہے، کوئی غیر معمولی نہیں ہو رہی۔ اگر ہم جو ویدر ایکسپرٹس ہیں ان سے معلوم کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مونسون کی نارمل بارشیں ہیں۔ پانی اس لیے آتا ہے کہ کئی جگہ وہ آپ نے ساری پکی کر دی ہیں، گھر بن گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، آپ کا سیوریج کی لائنز وہ بند ہوتی ہیں، پانی آگے کی جانے کی بجائے ابل رہا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ جمع ہو کے، پانی کو راستہ نہیں ملتا۔ جب راستہ نہیں ملتا تو پانی نے ایک جگہ جمع ہونا ہے، روڈ پہ نکلنا ہے، وہی راستے ہوتے ہیں۔ کنسٹرکشن آپ نے ہر جگہ کھڑی کر دی ہے، آپ پہلے وہ تو کریں۔ وہاب مرتضیٰ نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ پہ لوگوں نے اسے خوب لتاڑا ہے، اتنا لتاڑا ہے کہ وہاب مرتضیٰ آپ دوبارہ سے اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ ادھر سے گورنر سندھ ہیں کامران ٹھسوری، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے، اور ایم کیو ایم بھی خوب سیاست چمکا رہی ہے۔
رات میں دیکھا فاروق ستار جو اپنا اسٹیٹس اپلوڈ کیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی پانی میں کھڑے ہیں گاڑی پہ اوپر جو ہے. تو پبلک کو یہ ڈرامے نہیں چاہیے، پبلک کو ایکچوئل جو آپ کام کر رہے ہیں وہ چاہیے. پبلک کو آپ کی جو چھوٹی سیوریج لائن ہے اگر آپ ان کو بڑا کر دیں اس حساب سے، جس حساب سے کراچی میں بارش ہوتی ہے، تاکہ غیر معمولی بارش جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو تو لوگوں کو یہ مشکل درپیش نہ ہو. بجلی نہیں ہے وہاں پہ، سارا نظام درم برم ہو گیا. بارش ہوئی، پی ٹی سی ایل کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوئی پورے ملک میں. کراچی کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ جو ہے وہ متاثر ہوا. کراچی وہ سٹی ہے جس سے پورا ملک جڑا ہوا ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہوگا تو پورا ملک ڈسٹرب ہوگا. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اب سمجھنا ہوگا، یہ اپنی روایتی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھے. کامران ٹھسوری جو ہے وہ رات کو شوز پہن کے نکلے ہوئے تھے، وہ شہباز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، گاڑیوں کو دھکے لگا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جب آپ یہاں پر آتے ہیں اسلام آباد میں تو روٹ لگ جاتا ہے، جو یہاں ہوتا ہے وہیں رکا رہتا ہے. تو آپ کراچی کی عوام میں بارش میں نکلے ہوں گے اور عذاب ڈالا ہوگا وہاں پر کراچی کی عوام کو، اور آپ نے راستے بند کیے ہوں گے، آپ کی سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں نے گالیاں دی ہوں گی وہاں پر. تو یہ چیزیں ہیں، وہاں پر جو پولیٹیشین ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اور کراچی اتنا خوبصورت روشنیوں کا شہر تھا، اس کو گندگی کا شہر بنا دیا ہے، اس کو کرپشن کا شہر بنا دیا گیا ہے، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے. جو بھی پارٹی ہے وہ ایک دوسرے پہ پھینک رہی ہے. آپ اپنے علاقوں میں بتائیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیے. کوئی کہتا ہے ہم نے بس چلا دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے یہ گٹر بنا کے دے دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے گٹر کے ڈھکن لگا کے دے دیے. کیا کراچی یہ ایسا سٹی ہے کہ یہ چیز ڈیزرو کرتا ہے؟ کیا کراچی جیسا شہر جو اس وقت اتنا ڈیولپ، اتنا لبرل تھا جب پورا پاکستان جو ہے وہ پسماندہ تھا، تو کراچی کیا اس طرح کے رویے ڈیزرو کرتا ہے؟ کراچی کو لوٹ کر کھا گئے. کراچی آج بھی اپنے دل میں پورے پاکستان کو بسائے ہوئے ہے. کراچی کے جو ایکچوئل مسائل ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوٹا نہیں ہے، کبھی کیا. آپ اس کا انفراسٹرکچر تو ٹھیک کریں نا، آپ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کریں. سارے کے سارے آپ جو ہے وہ فنڈز جو آپ کو ملتے ہیں وہ کہاں لگائے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. کہیں آپ کہتے ہیں ہم نے ٹف ٹائلز لگا دی ہیں، کہیں آپ کہتے ہیں ہم نے پینٹ کرا دیا ہے، کہیں ایک گلی پکی کرا دی. کراچی میں ہمیشہ ہی جب مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی ایسے ہی ڈوبتا ہے. تو جب ایک بار کراچی ڈوب گیا تو اگلے مونسون میں وہ انتظامات کیوں نہیں ہو رہے؟ وہاں مرتضیٰ کہتے ہیں کہ صرف فلاں سڑک پہ پانی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو فوٹیجز جو آ رہی ہیں صرف فلاں سڑک کی آ رہی ہیں، پورے کراچی کی فوٹیجز آ رہی ہیں. وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر آباد ہیں. پورا پاکستان اس سٹی سے اس حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ روزگار ہے لوگوں کے، وہاں کی فیملیز ہیں، وہاں کی فیملیز ادھر آئی ہوئی ہیں. تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، ہر ایک کا اس وقت موبائل ہاتھ میں ہے، اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں اور پورے پاکستان تک پہنچتی ہے کہ ان کے پیارے اس وقت جو کراچی میں ہیں کس سچویشن میں ہیں. دل دہلا دینے والی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. خون کے آنسو روتے ہیں انسان اس کو دیکھ کر کہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارے پاکستان کا شہر ہے، یہ جناح کا شہر ہے. اس کا حال کیا کر دیا آپ نے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بیک بون سمجھا جاتا ہے، جو سٹی جہاں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ انکم جنریٹ کی جا سکتی ہے، اس سٹی کا آپ نے یہ حال کر دیا ہے. وہاں پر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. وہاں سب سے پہلے پاکستان کا ایسا سٹی تھا جو کہ میرے خیال میں ڈیولپ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن ہو شام ہو وہاں پر جو ہے وہ ہلچل رہتی ہے، زندگی جو ہے وہ ہمیں لوگ جیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ حال کر دیا ہے کراچی کا. لوگ بھی میرے خیال میں اب اس طرح سے جینا شروع ہو گئے. مونسون سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بارشیں ہونے جا رہی ہیں. کراچی والوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، موسم اچھا ہوتا ہے. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بیچارے پھر کہتے ہیں کس عذاب میں پڑ گئے ہیں. ہم لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، نو ڈاؤٹ یہاں پر بھی معاملات خراب ہوئے ہیں، یہاں پر بھی کراچی والا حال ہو رہا ہے. اسلام آباد بھی بہت جلد کراچی لاہور کی طرح پانی میں تیرا کرے گا، سارا کچھ سیکٹرز وہ بھی تیر ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں ہم لوگ موسم کو انجوائے کرتے ہیں. بارش ہوتی ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، ہم اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں. ہم پلانز بناتے ہیں فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، باہر نکل کر کچھ موسم کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نکال لیتے ہیں. کراچی والے کیا کرتے ہیں؟ کراچی والے اپنے پیاروں کو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. موبائل نیٹ ورک وہاں جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پی ٹی سی ایل کا وہاں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بجلی وہاں نہیں آتی. تو کراچی میں یہ جو پرفارمنس جا رہی ہے مرتضیٰ وہاب کی، میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری کو سوچنا ہوگا کہ کراچی جیسا شہر انہوں نے کس نظر کر دیا. اگر کراچی کو وہ اچھا بنا دیتے تو ہم سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے ان سالوں میں جو کہ انہوں نے ایک سندھ پہ راج کیا، حکمرانی کی، کچھ نہ کچھ کراچی کو دیا، لیکن کچھ بھی نہیں دیا. کراچی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں، تو غیر معمولی بارشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں لیکن پوری دنیا اس کے انتظامات کر رہی ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے اگر غیر معمولی بارشیں ہیں تو اگلی بار ہم نے اپنے سیوریج کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اگلی بار ہم نے وہ برساتی نالے ریکور کرنے ہیں، اگلی بار ہم نے ان قبضہ مافیا کو وہاں سے نکالنا ہے.
پانی کو راستہ دینا ہے تاکہ اگر غیر معمولی بارشیں ہوتی بھی ہیں تو وہاں پر لوگوں کی زندگیاں نہ لیں، معصوم بچوں کی زندگیاں نہ لیں. ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، خدا نخواستہ بعد میں یہ اور بھیانک ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان اس چیز سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ کوئی اقدامات نہیں کر رہے. اب چلتے ہیں دوسری طرف کہ جو بھی بارش ہوتی ہے اس کو غیر معمولی بارش کہا جا رہا ہے. کے پی کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، جہاں بھی ایکچولی ہوا کیا ہے، کے پی میں درختوں کی جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں وہاں پر کچھ لاسٹ ایئر 2 سال پہلے جو ایک بندے نے ویڈیو ڈالی تھی کہ یہ بری طرح یہاں پر درخت جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، لکڑی کاٹ رہے ہیں، اس کو یہاں کے لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے. حالانکہ جنگلات کی کٹائی پر کے پی گورنمنٹ نے سب سے پہلے پابندی لگائی تھی عمران خان کی دور حکومت میں، لیکن اس وقت بھی کے پی میں عمران خان کے جو پی ٹی آئی ہے اسی کی حکومت ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہاں سے لوگ جو وہ جنگل کاٹ رہے ہیں اور بالکل ٹرنمنٹ کر دیے جو پہاڑ تھے. تو لینڈ سلائڈنگ تو ویسی بات ہے ہونی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کو روکنے کے لیے جو جنگلات ہیں وہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں. درخت جو ہے اس کی جڑیں جو ہے زمین کو پکڑ کے رکھتی ہیں. جب آپ درختوں کا صفایا کر دیں گے تو پھر پہاڑ نے نیچے ہی سرکنا ہے، پھر یہی چیزیں ہونی ہیں. آپ کا روزگار تھا لیکن غیر قانونی روزگار آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ اگر آپ آج پیٹ پالنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آسان راستہ اختیار کر رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھگتیں گی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید پور میں جو پانی آیا تھا اس کو بھی اسلام آباد انتظامیہ نے یہی کہا تھا کہ یہ بارش جو ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یہاں پر بھی بادل پھٹا ہے. اسی طرح کے پی میں بھی کہا جا رہا ہے جہاں کہیں پہاڑی علاقوں میں یا گرین ایریاز میں بارش ہو رہی ہے اور وہاں پر پانی اس طرح برے انداز میں نکل رہا ہے اور وہاں تباہی مچا رہا ہے، وہاں پر انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ بادل پھٹا ہے. بادل پھٹنا جو ہے وہ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس مونسون کے سیزن میں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بادل نہیں پھٹا. کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں پر بادل پھٹا ہو وہ محکمہ موسمیات کو رپورٹ نہیں ہوا. جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جبکہ انتظامیہ جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ بادل پھٹا ہے. اس کے ریزن بھی یہی ہے کہ جب آپ انتظامیہ خود قبضہ مافیا کی جو ہے وہ سہولت کار ہو، جب انتظامیہ اپنا کام ٹھیک نہ کرے پورا سال، جب انتظامیہ کوئی علاقہ ڈیزائن کری ہو اور اس کی نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کے پانی کا رستہ جو تبدیل کرے، تو پھر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اس طرح کی سچویشن جب ہوتی ہے تو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ بادل پھٹا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بادل کا پھٹنا بہت ریئر ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان علاقوں میں یہ بارشیں معمول کے مطابق ہو رہی ہیں، ہاں کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہیں کم، لیکن شاور جو ہوتی ہے، ہیوی رین جو ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو ہم بادل کا پھٹنا نہیں کہہ سکتے. بادل کا پھٹنا 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو تب بادل پھٹتا ہے. تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اب تک 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی گئی. ہاں اوورآل دیکھا جائے تو ہوں گی، ہیوی رین ہوگی، غیر معمولی بارشیں ہوں گی، کلائمیٹ چینج سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انتظامیہ کی غفلت، انتظامیہ کے مؤثر اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. انتظامیہ خود جو اس چیز سے پیچھا چھڑانے کے لیے، حکومت اس چیز سے پیچھا چھڑانے کے لیے کر رہی ہے. سید پور ولیج کی میں نے جو اگزامپل دی ہے اسلام آباد کی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا نالا تھا جو کہ مارگلا کے پہاڑوں سے آنے والا پانی جو ہے آگے جاتا تھا، لیکن کیونکہ جون جولائی میں یہ سردیاں جو ہے وہ ڈرائی گزر گئی، وہاں سے پانی اس طرح سے نہیں آیا، صرف مونسون کے سیزن میں آتا تھا. موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، آبادی بڑھ چکی ہے، جو قدرتی چشمے پھوٹتے تھے وہ سوکھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس نالے کو انہوں نے تنگ کر دیا. نالا جب تنگ ہوا تو مونسون کی تو بارشیں ویسے ہی ہونی ہے، پہاڑ کا پانی کہاں جائے، پہاڑ کے پانی نیچے آنا ہے، تو اس کو راستہ نہیں ملا تو وہ پھر سب کچھ اپنے ساتھ بہاتا ہوا لے گیا، توڑتا ہوا لے گیا. اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر بھی بادل پھٹا ہے. محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا چٹرا بختاور ویل سائڈ پہ بھی بادل پھٹا ہے، وہاں پہ بھی پانی تھا، وہاں بھی دیکھا آبادی زیادہ ہو چکی ہے، لوگوں نے بے ڈھنگے گھر بنائے ہوئے ہیں، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں انہوں نے بے ڈھنگی طرح سے پراپرٹی بیچی ہوئی ہے اور کوئی کسی کو ہوش نہیں ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمارے اس کلائمیٹ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، پہاڑ کاٹ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو درخت ہیں وہ کون سے کاٹ کے کون سے لگائے جا رہے ہیں وہ نہیں پتہ کسی کو. یہاں کے اسلام آباد کے نیٹو درخت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لگا رہا، جو لگائے جا رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جس پہ کوئی کام نہیں کر رہا، اور حکومت جو ہے بڑے آرام سے آ کے بیوروکریسی کے ہاتھوں الو بن کر، اسٹوپڈ بن کر، ہماری وفاقی وزراء جو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، سید پور میں ہو گیا، بنیر میں ہو گیا،
فلانی جگہ ہو گیا، فلانی جگہ ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب تک کوئی بھی ایسا کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ہاں یہ چیزیں ضرور رپورٹ ہو رہی ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، انتظامیہ کی غفلت ہے. انتظامیہ جو ہے وہ خود یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، جس کو چھپانے کے لیے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ ڈال رہی ہے. اسلام آباد میں لاسٹ ٹائم 2001 کے بعد کوئی کلائمیٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو کرائٹیریا ہے بادل پھٹنے کا، کوئی بھی ایسا واقعہ 2001 سے، میں بار بار اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں کہ ہم ہر مونسون میں اسلام آباد میں کوئی نہ کوئی کلاؤڈ برسٹ کرا دیتے ہیں، لیکن 2001 کے بعد کوئی بھی کلاؤڈ برسٹ اسلام آباد راولپنڈی میں نہیں ہوا. اور اس مونسون سیزن کی بات کریں تو اس مونسون سیزن میں پورے پاکستان میں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. جو دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں، یوٹیوب پہ جا کر ویڈیوز دیکھیں کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے. کلاؤڈ برسٹ میں کم سے کم جو ہے 100 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ایک گھنٹے میں ہو، اور یہ 600 ملی میٹر بارش تک جا سکتی ہے. 2001 میں جو ہوا تھا راولپنڈی اسلام آباد میں، تو اس میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی. اور کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ شاور کی طرح یا بارش کے قطرے گرتے ہیں، وہ ایک دم سے پانی نیچے گرتا ہے، بادل پھٹتا ہے. تو جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ غبارہ پھٹے تو اس کا پانی نیچے گرتا ہے، اور ایک شاور کو آپ لے لیں تو شاور سے پانی گرنا اور غبارے کا پانی گرنا ڈفرینس ہوتا ہے. اس میں ایک دم سے گرنا اور شاور کی طرح قطروں میں گرنا. ہیوی رین بھی اسی طرح آپ دیکھیں تو ہیوی رین جو ہے وہ ایک ساتھ پانی نہیں گرتا، بلکہ تیزی کے ساتھ بارش کے قطرے ہی زمین پر آتے ہیں. ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بوندا باندی، وہ ہلکی قطرے جو ہوتے ہیں وہ زمین پر گرے ہوتے ہیں، اور ہیوی رین ہوتی ہے جس کو موسلا دھار بارش بولتے ہیں، اس میں شاور کی طرح جو آپ کہہ لیں وہ پانی آتا ہے، لیکن ہوتے وہ قطروں کی صورت میں ہے. جبکہ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے یا بادل کا پھٹنا، وہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ریئر ہوتا ہے، جو کہ ٹھیکہ ہماری حکومت نے پکڑا ہوا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں تھی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے، چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہو، چاہے اسلام آباد کی فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو، ان تمام حکومتوں کی نااہلی ہے. کلائمیٹ چینج کبھی بھی اتنی تیزی سے افیکٹ نہیں کرتا. ضرور ہے، ہم مانتے ہیں غیر معمولی بارشیں بھی ہوں گی، ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ انتظامیہ کی غفلت ہے. زیادہ غفلت حکومتوں کی اپنی ہے، غلطیاں حکومتوں کی اپنی ہے، جسے یہ کلاؤڈ برسٹ پر ڈال کر یا غیر معمولی بارشوں پر ڈال کر یا پھر کلائمیٹ چینج پر ڈال کر خود بری اور ذمہ ہو رہے ہیں. مزید اپڈیٹ اس حوالے سے آپ تک پہنچاتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.